بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سورہ طلاق سے آج کی سبق کی ابتدا ہوگی. سورہ طلاق کا ما قبل سورہ تغابن سے ربط یہ ہے کہ پہلی صورت میں ازواج و اولاد کی عداوت کا بیان تھا اور عداوت کبھی مفضی الی الطلاق ہوتی ہے، لہٰذا یہاں طلاق کا ذکر ہے. یعنی پہلے جو ہے نا ازواج کا اور اولاد کے دشمنی کا بیان تھا کہ وہ تمہارے لیے دشمنی اور فتنہ ہے، اور کبھی کبھی یہ دشمنی طلاق تک پہنچ جاتی ہے، تو اب اس کا تذکرہ ہے. سورہ طلاق کا خلاصہ کیا ہے؟ امور انتظامیہ متعلق بتدبیر منزل، یعنی ان امور کا بیان کیا جائے گا، ان کاموں کا بیان کیا جائے گا جن کا تعلق گھر کے ساتھ ہے، گھر کی اصلاح کے ساتھ ہے. تدبیر منزل کہتے گھر کی اصلاح. نمبر 2 تخویف دنیاوی. نمبر 3 بشارت. نمبر 4 توحید پر دلیل عقلی. یا ایھا النبی، اے نبی مسلمانوں سے کہہ دو. یا ایھا النبی کے نیچے لکھے قل لامتک، قل لامتک، اے نبی مسلمانوں سے کہہ دو اذا طلقتم النساء، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو، فطلقوهن لعدتهن، فطلقو کے نیچے لکھو حکم نمبر 1. اب یہاں احکامات کی تفصیل ہے. جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کو فطلقوهن لعدتهن، تو ان کو عدت سے پہلے طلاق دو. عدت سے پہلے طلاق دو یعنی طہر میں طلاق دے دو. طہر کے زمانے میں کیا دے دو؟ ان کو طلاق دے دو. یہ لام جو ہے نا، یہ لام وقت کے لیے ہے، یعنی اس طریقے سے طلاق دو کہ ان کی عدت پوری ہو جائے. حیض میں طلاق مت دو بلکہ طہر میں طلاق دے دو. وَأَحْصُوا کے نیچے لکھو حکم نمبر 2. حکم نمبر 2 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرتے رہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن کے نیچے لکھے حکم نمبر 3، تم نہ نکالو مطلقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے، ان کو مت نکالو ان کے گھروں سے. ولا يخرجن الا يأتين بفاحشة مبينة، اور نہ وہ عورتیں خود نکلے مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے. تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ مطلقہ کو آپ اپنے گھر میں ہی رکھو، اور نمبر 2 اگر اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے تو اس کو رہائش کی کوئی جگہ دے دو مطلقہ کو. اور اگر نہیں، اگر آپ نے یہ بھی نہیں کرنا ہے تو ولا یخرجن، وہ خود بھی نہ نکلے، الا ان یأتین بفاحشة مبینہ، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے. مانا آپ نے طلاق شدہ عورت کو اب گھر میں رکھا ہے، ابھی آپ اس سے بیزار ہو کہ وہ یا بدکاری کرے یا چوری کرے
یا زبان درازی کرے، بات سمجھ، گھر کے ماحول کو وہ کیا کر رہی ہے، خراب کر رہی ہے۔ ہاں، پہلے دن ایسے کیا کہ آپ کے بٹوے سے کچھ پیسے چوری کیے، اور اگلے دن پھر جب موقع پایا تو والدے کے سونے کا سیٹ تھا وہ بھی لے لیا۔ بات میں کہا یہی موقع ہے، 2-3 مہینے میرے پاس، چلو۔ ہاں سمجھ گئے؟ تو الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، تو وتلک حدود اللہ، اور یہ خداوندی ضابطے ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو شخص تجاوز کرے گا خداوندی ضابطوں سے، فقد ظلم نفسا، تو بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ لا تدری کے نیچے لکھو ترغیب طلاق رجعی، ترغیب طلاق رجعی۔ دیکھو 3 طلاقیں شریعت نے منع کیے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ نہ دو، اس لیے کہ پھر رجوع کا راستہ باقی نہیں رہے گا، اس لیے بندوں کو پتہ نہیں ہوتی۔ اور ہمارے زمانے میں اور ہمارے لوگوں میں یہ بات ہے کہ طلاق کو طلاق تب شمار کرتے ہیں کہ جب وہ 3 کی تعداد تک پہنچ جائے۔ ہاں، 3 کی تعداد تک جب پہنچ جاتے کہ اب صحیح طلاق ملی ہے، بات سمجھ۔ تو اللہ کہہ رہے کہ 3 طلاقیں نہیں دو، بلکہ طلاق رجعی دے دو، 1 طلاق دے دو، اور طہر کے زمانے میں دے دو، اور تاکہ آئندہ پھر رجوع کا کیا بنے، سبب بنے۔ لا تدری، اے مطلق تو نہیں جانتا، لعل اللہ، شاید کہ اللہ پیدا کر دے، بعد ذالک امرا، اس کے بعد کوئی نئی بات، یعنی رجوع کی کوئی صورت ہو سکتا ہے اللہ پیدا کرے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، فَإِذَا بَلَغْنَا، یہ حکم نمبر 5 ہے، احکامات کی تفصیل ہے۔ حکم نمبر 5، پھر جب وہ قریب پہنچ جائے، اجلہن، اپنی میعاد تک، فامسکوہن بمعروف، تو رکھ لو ان کو دستور کے موافق ان کو روک لو، او فارقوہن بمعروف، یا ان کو چھوڑ دو دستور کے موافق۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ، وَأَشْهِدُوا کے نیچے لکھے حکم نمبر 6، اور گواہ کر لو 2 معتبر شخصوں کو اپنے میں، منکم، اپنے میں 2 معتبر، اگر چھوڑ رہے ہو تب بھی 2 گواہ بناؤ، اور اگر اس کو واپسی رکھ رہے ہو تب بھی کیا کرو، 2 گواہ بناؤ۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور ٹھیک گواہی دو اللہ کے لیے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ اس لیے اس مضمون سے اس شخص کو یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے، من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو، ومن یتق اللہ، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، تو پیدا کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی صورت۔ یجعل کے نیچے لکھو ثمرہ تقوی، تقوی کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تو اللہ پیدا کر دیتا ہے اس کے لیے نجات کی کوئی صورت۔ وَيَرْزُقُهُ کے نیچے لکھو ثمرہ نمبر 2، اور اس کو رزق دیتا ہے ایسی جگہ سے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور وَمَن يَتَوَكَّلْ کے نیچے لکھے ترغیب توکل کی ترغیب، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کو کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ نے رکھا ہے ہر چیز کے لیے اندازہ، ہر لہذا وقت سے پہلے کسی کام کا وقوع نہیں ہو سکتا، ہر چیز کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے، اندازہ رکھا ہے۔ واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض، یہ حکم نمبر 7 ہے، حکم نمبر 7 تفصیل عدت، حکم نمبر 7 عدت کی تفصیل، اور جو عورتیں نا امید ہو چکی ہے حیض آنے سے، من المحیض، حیض آنے کی وجہ سے وہ نا امید ہو چکی ہے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے ان کا حیض نہیں آتا، تو من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، تو ان ارتبتم، اور اگر تم کو شبہ ہو، فعدتهن 3 اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، ان کی عدت کیا ہے، 3 مہینے ہے۔ واللائي لم يحضن، اور اسی طرح جن عورتوں کو ابھی تک حیض نہیں آیا،
ای واللائی لم یحزن کذالک، کذالک یعنی جن عورتوں کو کم عمری کی وجہ سے حیض نہیں آتا تو کذالک وہ بھی اسی طرح ہوں گے، یعنی ان کے عدت کے مہینے بھی 3 ہوں گے۔ وَأُولَاتُ أَحْمَالٍ، وَأُولَاتٌ کے نیچے لکھے قسم سوءم، دیکھو 3 قسمیں بتائی۔ پہلی قسم وہ ہے جن کو حیض نہیں آتا زیادہ عمر کی وجہ سے، اور دوسری قسم وہ ہے جن کو کم عمر کی وجہ سے حیض نہیں آتا، اور تیسری قسم وَأُولَاتُ أَحْمَالٍ اور حاملہ عورتیں، أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ان کی عدت یہ ہے کہ وہ جن لے اپنے حمل کو۔ اب جیسے ہی حاملہ عورتیں اپنے حمل کو جن لے گی، چاہے وہ حمل کامل ہو یا ناقص ہو، تو یہی ان کی کیا ہوگی؟ عدت ہوگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا تو اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، ذَلِكَ أي المذکور یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا، یکفر عنہ سیئاتی تو اللہ دور کر دے گا اس سے اس کے گناہ، ویعظم لہ اجرا اور اس کا بڑا ثواب دے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، اسکنو کے نیچے لکھے تفصیل حکم سابق، تفصیل حکم سابق یعنی جو ما قبل میں رہائش کا حکم گزرا تھا اس کی تفصیل کر رہے ہیں۔ اسکنوہن ان مطلقہ عورتوں کو رہائش دو، من حیث سکنتم جہاں تم اور اپنے آپ خود رہتے ہو، جہاں تم رہتے ہو ان کو وہاں رہائش دو۔ من وجدکم اپنی وسعت کے موافق، اپنی طاقت کے موافق ان کو کیا دو؟ رہائش دو۔ ولا تضاروہن، ولا تضاروہن کے نیچے لکھے حکم نمبر 8، یہ 8واں حکم ہے، اور ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، لتضیقوا علیہن تاکہ تنگی کرو ان پر۔ ایسی نہ ہو ان کو ابھی بولو کہ جاؤ بھائی تمہارا کام ہو گیا ہے، جدھر گھر ڈھونڈنا ہے اور جو کرنا ہے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ حکم نمبر 9، حکم نمبر 9 وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ یہاں سے ان مطلقات کے نفقے کا بیان ہے۔ آپ نے مطلقہ کو طلاق تو دے دیا، اب ان کے نفقے کا کیا ہوگا؟ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اور اگر وہ حاملہ ہو، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ تو ان پر خرچ کرتے رہو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو جنے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ حکم نمبر 10، فَإِنْ أَرْضَعْنَ کے نیچے لے کے حکم نمبر 10 پھر اگر وہ بچے کو دودھ پلائے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ تو ان کو ان کی اجرت دو، کیونکہ بچے کو دودھ پلانا طلاق کے بعد یہ عورت پر لازم نہیں ہے، بات سمجھ گئے؟ تو فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ اگر وہ بچے کو دودھ پلائے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ تو ان کو کیا دے دو؟ ان کا اجرت دے دو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور مشورہ کر لیا کرو آپس میں مناسب طور پر، آج جو ریٹ چل رہا ہو اسی کے مناسب آپ کچھ پیسے ان کو دے دو۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو گے، عورت کہے گی نہیں مجھے تو 20,000 روپے چاہیے، اور دودھ پلانے کی جو دودھ پلانے والی عورت باہر ہے وہ 10,000 لیتی ہے، تو یہ اگر زیادہ لے تو فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ تو پھر تم کیا کرو؟ تو دودھ پلا دے گی اس بچے کو دوسری عورت اس کو دودھ پلا دے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ اچھا لِيُنْفِقْ کے نیچے لکھے مقدار نفقے کی مقدار، اس عورت پر خرچہ کس انداز سے ہوگا؟ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ اور جس پر اس کی روزی تنگ کر دی گئی تو اس کو چاہیے کہ خرچ کرے اس سے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے، مما آتاہ اللہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی شخص کو مگر اس قدر جتنا اس کو دیا ہے۔
سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تنگی کے بعد جلدی جلدی فراخی دے گا. سیجعل کے نیچے لکھے تسلی ہے مؤمنین، یہ مومنین کو تسلی ہے. وکأی من قریۃ، وکأی کے نیچے لکھے تخویف دنیاوی، اور بہت سی بستیاں عتت عن امر ربها کہ انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم کی، ورسلی اور اس کے رسولوں کی احکامات سے. فحاسبنا حسابا شدیدا تو ہم نے ان سے حساب لیا، سخت قسم کا حساب. وعذبنا عذابا نکرا اور ہم نے ان کو بڑی باری سزا دے دی. فذاقت وبال امرها سو انہوں نے اپنے کاموں کے وبال کا مزہ چکھ لیا. وبال امرها اپنے اعمال کا مزہ چکھ لیا. وکان عاقبت امرها خسرا اور ان کے انجام کار اور ان کا انجام کیا ہوا؟ خسارہ ہی رہا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اعد کے نیچے لکھے انجام اخروی، اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے ایک اور سخت عذاب. فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو، الذین آمنوا جو ایمان لائے. قد انزل اللہ الیکم ذکرا بے شک اللہ نے اتارا ہے تمہاری طرف ایک نصیحت. انزل کے نیچے لکھے داعی تقوی، داعی تقوی نمبر 1 وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اللہ نے اتارا ہے تمہاری طرف ایک نصیحت نامہ. رسولا یتلو علیکم، رسولا کے نیچے لکھے داعی تقوی نمبر 2 ایک ایسا رسول بھیجا جو پڑھتا ہے تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں مبینات جو کہ واضح، لیخرجا تاکہ لے آئے ان لوگوں کو الذین آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرے، من الظلمات الی النور اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف تاکہ لے آئے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن کی نیچے لکھے انجام مستفیدین اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، يُدْخِلْهُ اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحت الانہار جس کے نیچے نہریں بھی جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا بے شک اللہ نے انہیں اچھی روزی دی ہے. اللہ الذی اللہ کے نیچے لکھی دلیل عقلی، اللہ تعالیٰ ایسا ہے. خلق 7 سماوات جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن اور زمین بھی انہی کی طرح. اللہ اور دوسری بات یہ پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر زمین ساتھ ہے تو پھر تو اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی بھیجے ہوں گے، اور جب احکامات بھیجے ہوں گے تو پھر انبیاء بھی ہوں گے. انبیاء بھی ہوں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمین کے احکامات، اس زمین کے احکامات تشریعی ہے اور باقی زمینوں کے احکامات تکوینی ہے. اللہ اپنے احکام سے چلا رہا ہے. بات سمجھ؟ سورۃ التحریم. اچھا، بینہن احکامات نازل ہوتے رہتے، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اور بے شک اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا اپنے علم سے. سورہ تحریم ہے. سورۃ التحریم کا سورہ طلاق کے ساتھ کیا ربط ہے؟ پہلی صورت میں عام نساء کے احکام تھے، اب خاص نساء کے احکام ہیں. پہلے عام عورتوں کے، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، عام عورتوں کے احکامات تھے، اب خاص عورتوں کے احکامات ہیں. اور نمبر 2، پہلے احکام مرتب علی الطلاق تھے، پہلے احکام جو ہے نا مرتب علی الطلاق تھے، یہاں تخویف طلاق کا بیان ہے. اور سورہ تحریم کا خلاصہ کیا ہے؟ خطابات 5 کا بیان. 5 خطابات ہوں گے جن میں سے پہلے 3 کا تعلق تدبیر منزل سے ہے، اور چوتھے خطاب میں کفار کے لیے زجرے اور تخویف اخروی ہے، اور 5ویں خطاب میں مومنین کو ترغیب توبہ اور بشارت ہے. نمبر 2 امر بالجہاد ہے، اور نمبر 3 تمثیل برائے کفار و مؤمنین ہے. یا ایھا النبی کے نیچے لکھے خطاب نمبر 1
اے نبی لما تحرمو آپ کیوں حرام کرتے ہیں ما احل اللہ لکا اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیے. تبتغی مرضات ازواجکا تبتغی آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی خوشنودی کو. تبتغی مرضات ازواجکا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی طلب کرتے ہیں. واللہ غفور الرحیم اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. دیکھو اس آیت کا اس صورت کا بھی شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ چلے جاتے عصر کے بعد آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس شہد رکھا ہوا ہوتا تو آپ جا کر وہ شہد کو نوش فرماتے اور آپ کو پسند بھی تھا شہد. بات سمجھ تو یہ ایک فطری چیز ہے اور ایک طبعی چیز ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی علیہ السلام کو تاخیر ہو گئی ہے. لہٰذا تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کو روزانہ شہد پیش کرتی ہے. لہٰذا ہم لوگ آپس میں ایسا کر لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب آئیں گے نا تو ہم نبی علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ سے کن کی مغافیر کی بو آ رہی ہے. یہ شہد کی مکھیوں کی بو ہوتی ہے تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. بات سمجھ گئے. تو یہ انہوں نے آپس میں کیا بنا دیا ایک ترتیب بنا دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے ایسی نہ ہو کہ نبی علیہ السلام حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی طرف زیادہ مائل ہو. اس لیے ہم لوگ ایسا کریں گے تاکہ نبی علیہ السلام حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی طرف زیادہ مائل نہ ہو جائے کیونکہ وہ تو روزانہ ان کو کیا پیش فرماتی ہے شہد پیش فرماتی ہے. بات سمجھ گئے. تو یہ ایک طبعی چیز ہے اور ایک یہ کیا ہے یہ فطری چیز ہے یہ عورتوں میں ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. اب جب نبی علیہ السلام آئے تو نبی علیہ السلام کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں نے تو شہد پیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ قسم کھائی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا نہیں کھاؤں گا شہد نہیں پیوں گا. اب حلال چیز کی نبی علیہ السلام نے نہ کھانے کی قسم کھائی اور نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ بات کسی کو کہنا مت یہ بات کسی کو کہنا مت. بات سمجھ. انہوں نے یہ بات کن کو کہہ دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتا دی اور پھر اللہ نے ساری بات وحی میں کیا کر دی نقل کر دی. یا ایھا النبی اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. یعنی اللہ نے آپ کے لیے شہد کو حلال کیا ہے آپ کیوں اس کو حرام کرتے ہیں. اچھا واللہ غفور آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی طلب کرتے اور اللہ بڑے بخشنے والے نہایت مہربان ہے. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم بے شک مقرر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے تمہارے قسموں کے کھولنے کا طریقہ کھول دینے کا طریقہ. تحلت ایمانکم ای بالکفارتی کہ تمہارے قسموں کا کیا حل کیا ہے کفارہ ہے. واللہ مولاکم اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے. وهو العلیم الحکیم وہ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. اب یہاں سے نمونہ علم خداوندی ہے اور جب پیغمبر نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی سے ایک بات چپکے سے کہی. بات سمجھ وہی نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کیا کہا یہ بات کسی کو بتانا مت. حدیثاً کے نیچے لکھے ہوا تحریم العسل وہ کیا ہے وہ شہد کو حرام کرنا ہے. فلما نبأت به اور جب اس نے وہ بات دوسروں کو بتا دی کن کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو
وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ظاہر کر دی وہ بات اللہ نے پیغمبر پر، عرف بعضه، تو انہوں نے اس بیوی کو کچھ بات تو بتا دی. کیا بات بتائی؟ یعنی نبی علیہ السلام نے حضرت افسر رضی اللہ عنہا کو یہ تو کہا کہ میں نے اپنے اوپر شہد حرام کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت افسر رضی اللہ عنہا کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے حضرت عائشہ کو بھی یہ بات کی. میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نہیں بولو، لیکن آپ نے بات کیا کیے، لیکن نبی علیہ السلام نے وہ بات کیا کر دی، چھپا دی. اور حضرت افسر رضی اللہ عنہا کو یہ نہیں بولا کہ آپ نے میری بات شہد کے حرام ہونے کی کن کو بتا دی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو عرف بعضه، انہوں نے اس بیوی کو کچھ بات تو بتا دی، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور کچھ نہ بتائی. بات سمجھ؟ فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ، بس جب آپ نے اس بیوی کی وہ بات بتائی، قالت من انباک ھذا، تو وہ کہنے لگی آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، آپ نے فرمایا خبر دی مجھ کو بڑے جاننے والے نے خبر دی. بات سمجھ؟ تو اللہ نے پورا قصہ جو ہے نا پوری وحی میں نقل کر دی. تو اس واقعے سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو آپ علیہ السلام کی گھر کی بیویوں نے آپ علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں سمجھا کہ آپ غیب کے عالم ہیں، اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے ازواج نے آپ کو حاضر و ناظر بھی نہیں سمجھا، اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی بیویوں نے، ازواج مطہرات نے آپ کو احکام مشروعہ کا مفوضہ بھی نہ سمجھا کہ آپ جو ہے نا پیغمبر ہے، جس چیز کو آپ چاہے حلال کر سکتے اور جس چیز کو کیا کر سکتے، حرام کر سکتے، یہ بھی نہیں. جبکہ ایک فرقہ ہے جس کا نام مفوضہ ہے، اس کا نام وہ کیا کہتے، وہ کہتے کہ امام اور پیغمبر وہ جس چیز کو چاہے حلال اور جس چیز کو چاہے حرام کر سکتے ہیں. یہی شیعوں کی طرف نسبت ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ فلما نبأ به قالت من انباک ھذا، تو کہنے لگے کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، آپ نے فرمایا خبر دی مجھ کو بڑے جاننے والے خبردار نے. ان تتوبا الی اللہ، ان تتوبا کے نیچے لکھی خطاب نمبر 2، اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کر لو، فقد صغت قلوبکما، تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل مائل ہو رہے ہیں. صغت قلوبکما، تم بات سمجھ گئے، تم اللہ کے نبی کے ازواج ہو، تمہارے دل مائل ہو رہے ہیں. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر ایک دوسرے کی مدد کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، مشورے سے چلتی رہی تو فَإِنَّ اللَّهَ ہوا مولا ہو، تو بے شک یا اللہ اس کا دوست ہے. وہ جبریل ہو، اور جبریل علیہ السلام، و صالح المؤمنین، اور نیک مسلمان، والملائکۃ، اور فرشتے، بعد ذلک ظہیرا، وہ ان کے علاوہ وہ ان کے مددگار رہیں گے. عسیٰ ربہ، عسیٰ کے نیچے لکھی ازالہ شبہ. شبہ کیا تھا؟ شبہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان بیویوں کو طلاق دے دے تو پھر ایسی بیویاں نبی علیہ السلام کہاں سے لائیں گے؟ تو اس شبہ کا جواب دیا اللہ نے. عسیٰ ربہ، عسیٰ ربہ ان طلقکن، اگر نبی تم عورتوں کو طلاق دے دو، ایبدلہ، تو ان قریب ان کا رب ان کو تمہارے بدلے میں ازواجن خیرن، تم سے بہتر بیویاں دے دے گا. من کننا، جو مسلمان ہوگی، مؤمنات ایماندار ہوگی، قانتات فرما بردار ہوگی، تائبات توبہ کرنے والی، عابدات عبادت گزار، سائحات روزہ دار، سیبات کچھ بیویاں سیبہ ہوگی، و ابکارن کچھ کماری ہوگی، تو اللہ اور بھی دے دیں گے. بات سمجھ؟ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین کے نیچے لکھو خطاب نمبر 3، اے ایمان والو، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل عیال کو، نارن، اس آگ سے،
اس آگ سے بچاؤ وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے علیہا ملائکۃ اس پر ایسے فرشتے ہیں ملائکۃ کے نیچے لکھو اوصاف ملائکہ فرشتوں کے اوصاف بتا رہے غلاظ صفت نمبر 1 ہے جو تند خو ہے سخت مزاج ہے شداد اور زور آور ہے یہ صفت نمبر 2 ہے لا یعصونا صفت نمبر 3 ہے نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی ما امرہم کسی بات میں ویفعلون ما یؤمرون اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں یا ایھا الذین کفروا خطاب نمبر 4 ہے اے کافروں بہانہ نہ بناؤ لا تعتذروا اليوم بہانہ نہ بناؤ تم آج کے دن انما تجزون ما کنتم تعملون بس تم کو اسی کی سزا مل رہی ہے جو کچھ تم کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب نمبر 5 ہے اور اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے توبوا الی اللہ سچی اور خالص توبہ کرو نصوحا خالص توبہ کرو عسى ربکم عسا کے نیچے لکھے ثمرہ توبہ کیوں توبے کا نتیجہ کیا ہے عسى ربکم امید ہے تمہارا رب ایکفر عنکم تم سے دور کر دے گا سیئاتکم تمہارے گناہ ویدخلکم اور تم وہ داخل کرے گا تم کو جنات ایسے باغوں میں جس کے نیچے نہریں بہریں ہوگی یوم لا یخزی اللہ النبی یوم کے نیچے لکھے اذکر یاد کرو احوال مؤمنین بمحشر مومنین کے کیا حالات ہوں گے محشر میں اس کو یاد کرو اذکر اور یاد کرو جس دن رسوا نہیں کرے گا اللہ اپنے نبی کو والذین آمنوا اور نہ ان اور رسوا نہیں کرے گا اللہ اپنے نبی کو اور ان مسلمانوں کو جو ان کے ساتھ ہے نورہم یسعی بین ایدیہم نورہم ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے بین ایدیہم ان کے سامنے وبایمانہم ان کے دائیں جانب یقولون اور وہ یوں دعا کرتے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا اے ہمارے رب ہمارے اس نور کو ہمارے لیے آخر تک قائم رکھ واغفر لنا اور ہمیں بخش دے انک علی کل شیء قدیر بے شک اب آپ ہر چیز پر قادر ہے یا ایھا النبی کے نیچے لکھے امر بالجہاد جہاد کا حکم ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار اے نبی جی جہاد کرے کافروں کے ساتھ بالکفار الکفار کے نیچے لکھے بالسنان نیزوں کے ساتھ جہاد کرے والمنافقین اور منافقین کے ساتھ جہاد کرے باللسان زبان کے ساتھ واغلظ علیہم اور ان پر سختی کرو ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ضرب اللہ مثلا ضرب کے نیچے لکھے تمثیل برائے کفار کو مثال دے رہے ضرب اللہ مثلا بیان فرماتا ہے اللہ کافروں کی عبرت کے لیے مثال امرأۃ نوح علیہ السلام کی عورت کی وامرأۃ لوط اور لوط علیہ السلام کی عورت کا نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واعلہ تھا وامرأۃ نوح کی نیچے لکھو واعلہ اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا واہلہ کانتا تحت عبدین وہ ہمارے خاص بندوں میں سے تھے من عبادنا ہمارے بندوں میں سے صالحین دو نیک بندے تھے فخانتاہما سو ان دونوں نے ان کا حق ضائع کیا تو وہ ہمارے دو بندوں میں سے جو نیک بندے تھے ان کے نکاح میں تھی فخانتاہما سو ان دونوں نے ان کا حق ضائع کیا بالکفر والنفاق خانتاہما کے نیچے لکھے کفر کے ساتھ اور نفاق کے ساتھ بدکاری کے ساتھ نہیں کفر کے ساتھ اور نفاق کے ساتھ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا بس وہ دونوں کچھ کام نہیں ان کے اللہ کے مقابلے میں وقیلا اور ان کو حکم ہوا کہ ادخلا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں مع الداخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ وضرب اللہ مثلا ضرب کے نیچے لکھے تمثیل برائے مؤمنین ایمان والوں کو مثال دی جا رہی ہے ضرب اللہ اور بیان کرتے اللہ مسلمانوں کی تسلی کے لیے مومنین کے تسلی کے لیے اللہ مثال بیان کرتے ہیں امرأۃ فرعون کی بیوی کے حال فرعون امرأۃ کے نیچے لکھی آسیہ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا اذ قالت کے نیچے لکھے مناجات
کہ اے میرے رب کہ بنا دے میرے لیے اپنے پاس ایک گھر، عندک بیتن فی الجنہ، اپنے پاس ایک گھر میرے لیے جنت میں بنا دے، ونجنی من فرعون، اور مجھے نجات دے فرعون سے، وعملہ، اور اس کے اعمال بد سے، وہ عذاب دیتا تھا، اعمال بد سے مجھے کیا دے دے، نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور نجات دے مجھ کو تمام ظالم لوگوں سے۔ ومریم ابنت عمران، ومریم کے نیچے لکھے یہاں امرأت فرعون پر عطف ہے، یہ بھی اللہ ایمان والوں کے تحت کیا بیان کر رہے ہیں، مثال بیان کر رہے ہیں، اور عمران کی، اور مریم عمران کی بیٹی کا حال بیان کرے، اور نیز مریم عمران کی بیٹی کا حال بیان کرتا ہے اللہ، التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنے ناموس کو محفوظ رکھا، جنہوں نے اپنے ناموس کو محفوظ رکھا، فرجہا ای من الرجالی، یعنی لوگوں سے اپنے ناموس کو محفوظ رکھا، فنفخنا فیہ من روحنا، پس ہم نے ان کے چاک گریبان میں اپنی روح پھونک دی، ہم نے ان کے فی جیب درعہا، ہم نے ان کے چاک گریبان میں کیا روح پھونک دی، وصدقت کے نیچے لکھے بیان عقائد، اور اس نے اپنے رب کے پیغاموں کی تصدیق کی، بکلمات ربیہا وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، وکانت کے نیچے لکھے بیان اعمال، اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھی۔ سورۃ الملک، سورۃ الملک کا سورہ تحریم کے ساتھ کیا ربط ہے کہ پہلی سورت میں حقوق کی رسالت اور اس میں حقوق توحید کا بیان ہے، حقوق کی رسالت اور حقوق توحید کا بیان ہے۔ نمبر 2، سورہ سابقہ میں انفاق کا حکم ہے، سورہ سابقہ میں انفاق کا، یعنی ماقبل والی صورت میں انفاق تھا، اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، برکات دینے والا ہے، اور وہ انفاق فی سبیل اللہ کے سبب تمہارے مالوں میں برکت دے گا۔ بات سمجھ، تو ماقبل صورتوں میں انفاق کا حکم تھا، اور اب یا اللہ تمہارے انفاق میں کیا کرے گا، انفاق کی وجہ سے تمہارے مال میں برکت دے گا۔ اس صورت کا خلاصہ کیا، دعوی صورت ہے، 3 دلائل عقلیہ عامہ ہے، 8 دلائل عقلیہ خاصہ ہے، تخویفات ہے، بشارت ہے، زجرے ہے، اور طریق تبلیغ ہے۔ دیکھو تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک کے نیچے لکھے دعوی صورت، بہت بابرکت وہ ذات، الذی کے نیچے لکھے دلیل عقلی عام، دلیل عقلی عام نمبر 1، بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، وہو کے نیچے لکھے دلیل عقلی عام نمبر 2۔ دیکھو کل کتنے 8 دلائل، کتنے 3 دلائل عقلیہ عامہ، تو ایک تو کیا گیا بیدہ الملک، نمبر 2 وہو علی کل شیء قدیر، الذی کے نیچے لکھی دلیل عقلی عام نمبر 3، جس نے الذی خلق الموت، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم، اور تاکہ وہ تم کو کیا کرے، آزمائے، ایکم احسن عملا، ایکم کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے، ایکم احسن عملا کہ تم میں کون شخص عمل میں کیا ہے، اچھا ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہ کیا ہے، عزیز زبردست ہے، اور وہ کیا ہے، الغفور بخشش کرنے والا ہے۔ اب یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا، خلق الموت، دیکھو موت جو ہے نا ایک آدمی چیز ہے، موت ایک آدمی چیز ہے، خلق وہ چیز ہوتی ہے جس کا وجود ہو، موت تو ایک آدمی چیز ہے، تو اس پر خلق کا اطلاق کیسے کیا، آپ بات سمجھیں، موت تو ایک آدمی چیز ہے، اور عدم تو کہتے ہیں اس چیز کو جس کا وجود ہی نہیں ہو، تو اللہ کیسے کہہ رہے کہ ہم نے موت کو پیدا کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ موت کے وقت جو روح کا انتقال ہے، جو روح کا انتقال ہے وہ وجودی چیز ہے، تو اللہ نے اس کو پیدا کیا، بات سمجھ جی۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، الذی کے نیچے لکھے دلیل عقلی خاص نمبر 1، جس نے پیدا کیے 7 آسمان، طباقا تیبتے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ما تری تو نہیں دیکھے گا اللہ کی اس صنعت میں کوئی خلل، کوئی چوک نہیں دیکھے گا، فرجع البصر هل تری من فطور، سو تو پھر نگاہ ڈال کہ دیکھ لے کہ کیا دیکھتا ہے، تو
کوئی شگاف ہے؟ هل ترى من فطور، کوئی سوراخ، کوئی شگاف ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر بار بار نگاہ ڈال، کرتین، بار بار، ینقلب الیک البصر خاسئا، تو لوٹ آئے گی تیری طرف نگاہ ذلیل ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی بھی ہوگی۔ تم بار بار آسمان کی طرف دیکھو لیکن آسمان میں کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گا تمہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، سماء الدنیا، دلیل عقلی خاص نمبر 2، اور بلا شبہ ہم نے زینت دی آسمان کو، آسمان دنیا کو، بمصابیح، چراغوں سے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، وَجَعَلْنَا کے نیچے لکھے دلیل عقلی خاص نمبر 3، اور ان کو پینک مار شیطانوں کے لیے، اور ہم نے کیا، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے کیا، رجوماً، پینک مار، للشیاطین، شیطانوں کے لیے۔ بات سمجھ، شیاطین آتے تھے، بات سنتے تھے تو ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا تھا، اور کیا کریں، لگ جاتا تو وہ ادھری جلے۔ جیسے کہ قاری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو قاری صاحب بیٹھے ہوتے، ان کے پاس ایک ڈنڈا ہوتے، ڈنڈا، تو وہ بچے کو ایسے مار دیتے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ اسی طریقے سے اللہ کہہ رہے ہم نے ستاروں کو کیا کر دیا، یہ آسمان دنیا میں برقرار رکھا تھا کہ شیاطین جو ہے نا وہ نہیں آئے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور تیار کر رکھا ان کے لیے دوزخ کا عذاب۔ للذین، وللذین کفروا، وللذین کے نیچے لکھو تخویف اخروی، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، الذین کفروا بربہم، جو اپنے رب کا انکار کرتے، عذاب جہنم، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے، وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا، وَإِذَا أُلْقُوا کے نیچے لکھی اوصاف نار جہنم، جہنم کے آگ کے اوصاف کیا ہے؟ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا، اور جب اس میں ڈالے جائیں گے، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، تو سنیں گے اس کا چلانا، یہ وصف نمبر 1 ہے، سنیں گے اس کا چلانا، وہی تفور، یہ وصف نمبر 2 ہے، اور وہ جوش مارتی ہوگی، وہ آگ جوش مارتی ہوگی، تکادو تمیز من الغیظ، تکادو کے نیچے لکھے وصف نمبر 3، قریب ہوگی کہ وہ پٹ جائے غصے سے، کہ وہ پڑ جائے غصے سے، کلما کے نیچے کے وصف نمبر 4، جب ڈالا جائے گا اس میں کوئی گروہ، کلما القی فیہا فوج، جب ڈالا جائے گا اس میں کوئی گروہ، سألہم خزنتہا، تو سوال کریں گے ان سے دوزخ کے داروغے، الم یأتکم نذیر، کیا نہیں آئے تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ قالوا بلا، قالوا کے نیچے لکھے اقرار جرم، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، بے شک آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، فکذبنا کے نیچے لکھے اجرار جرم کی کیا، اقرار اور تکذیب رسل۔ جرم نمبر 1 کیا ہے؟ فکذبنا، سو ہم نے جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور یہ جرم نمبر 2 ہے، ہم نے وحی کی تکذیب کی اور کہہ دیا کہ نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم نہیں ہو مگر بڑی گمراہی میں۔ یہ جرم نمبر 3 ہے، ایک جرم تکذیب رسول ہے، دوسرا جرم تکذیب وحی ہے، اور تیسرا جرم توہین رسول ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، وقالوا کے نیچے لکھے ندامت مجرمین، اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے، لو كنا نسمع، اگر ہم ناصح کی بات کو سنتے اور یا ہم حقیقت حال کو سمجھتے، ما كنا في اصحاب السعير، تو ہم دوزخیوں میں سے نہیں ہوتے، فاعترفوا بذنبهم، سو پس وہ اقرار کر لیں گے اپنے گناہوں کا، فسحقا، سحقن کے نیچے لکھے تذلیل مجرمین، تو لعنت دوزخیوں پر، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ ڈرتے اپنے رب سے بن دے کے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور اجر عظیم ہے، واسروا قولکم اب اجہروا بہ، واسروا کے نیچے لکھے ثمرہ دلائل، تم خواہ چھپا کر بات کرو یا پکار کر کہو، انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے دلوں کے بید کو، الا یعلم من خلق، الا کے نیچے لکھے دلیل ما قبل، کیسے جانتے اللہ؟ کیا الا یعلم من خلق، کیا نہ جانے گا وہ جس نے پیدا کیا، وہ اللطیف الخبیر، حالانکہ وہ بڑا جو ہے نا باریک بین ہے اور پورا باخبر ہے۔
لطیف باریک بین، الخبیر باخبر. هو الذی کے نیچے لکھے دلیل عقلی خاص نمبر 4. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ یہ جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو ذلولا مسخر کر دیا. فامشوا فی مناکبہا، سو تم اس کے راستے میں چلو، مناکب راستوں میں. وکلوا من رزقہ، اور خدا کے روزی میں سے کھاؤ. والیہ النشور، اور اس کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. اامنتم کے نیچے لکھے تخویف دنیاوی، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ من فی السماء، کہ جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تم کو زمین میں دنسا دے، جیسے کہ قارون کی طرح زمین میں دنسا دے. فاذا ہی تمور، پھر وہ زمین ترترانے لگے. ام امنتم، یا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو، من فی السماء، جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ بھیج دے تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے. فستعلمون کیف نذیر، ان قریب جان لو گے تم کو میرا ڈرانا کیسا تھا. کیف نذیر ای کیف انذاری، کیف نذیر یعنی میرا ڈرانا کیسا تھا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وَلَقَدْ کے نیچے لکھے نمونہ تخویف دنیاوی، اور البتہ تحقیق جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. سو فکیف کان نکیر، سو میرا عذاب کیسا ہوا. اولم یروا الی الطیر، اولم یروا کے نیچے لکھے دلیل عقلی خاص نمبر 5، کیا انہوں نے نہیں دیکھا الی الطیر، اپنے اوپر پرندے کو، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، جو پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن، اور پر کو کیا کرتے ہیں، چپکتے ہوئے. بعض ایسے ہوتے جو ہوا میں چلے جاتے ہیں اور پھر اپنے پر ایسے کھول دیتے، اور جو چھوٹی چھوٹے چڑیا وغیرہ ہوتے تو وہ بار بار اپنے پر کو کیا کرتے، ہلاتے. تو کیا یہ لوگ اپنے اوپر ان پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پر کو پھیلاتے ہیں؟ تم ایک پتھر اوپر پھینکو، چھوٹا سا پتھر، وہ آ کے تمہارے ماتھے پر لگے گا. بات سمجھ گئے کہ ما یمسکہن، نہیں تام رکھتا ان کو، الا الرحمن، مگر کون؟ رحمان. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. امن بھلا، امن ھذا الذی، بھلا خدا رحمان کے سوا وہ کون ہے، وہ جند لکم، جو تمہارا لشکر بن کر، ینصرکم من دون الرحمن، تمہاری مدد کر سکے. اللہ کے علاوہ اور کون ہے؟ ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. امن ھذا الذی، امن کی نیچے لکھے زجر ثانی، دوسری مرتبہ ڈانٹ رہے اللہ. امن ھذا الذی، بھلا ایسا کون ہے جو تم کو روزی دے، یرزقکم، جو تم کو روزی دے، ان امسک رزقا، اگر اللہ اپنی روزی کو روک لے. بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ یہ کافر پھنسے ہوئے ہیں سرکشی میں اور نفرت میں. افمن یمشی مکبا علی وجہ اہدی، اور بھلا جو شخص منہ کے بل گرتا ہو اور اہدا، اور چل رہا ہو، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے. ام من یمشی سویا، یا جو شخص سیدھا چل رہا ہو، علی صراط مستقیم، ایک سیدھے سڑک پر. دیکھو یہ مومن اور مشرک کے تفاوت کی اللہ نے ایک مثال دی کہ مومن اور مشرک میں فرق یہ ہے کہ مشرک جو ہے نا اوندا، وہ منہ کے بل چلتا ہے، اور جو مومن ہے وہ سیدھا اور سیدھے راستے پر چلتا ہے. قل هو الذی کے نیچے لکھے دلیل عقلی خاص نمبر 6، آپ فرما دے هو الذی انشأکم، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع، اور تم کو کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل دیے. قلیلا ما تشکرون، بہت تم کم شکر کرتے ہو. قلیلا یہاں پر نفی کے معنی میں، یعنی تمہارا شکر ہے ہی نہیں، کیونکہ کافر کے ساتھ شکر کا تصور ہی نہیں ہے. قل هو الذی کے نیچے لکھو دلیل عقلی خاص نمبر 7، وہی ہے جس نے تم کو، هو الذی ذراکم، جس نے تم کو روئے زمین میں پھیلایا، فی الارض، روئے زمین میں، والیہ تحشرون،
اور اسی کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ قُلْ اب کہہ دو یہ جوابی شکوہ ہے آپ کہہ دیں کہ ان کا علم تو بس خدا ہی کو ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ میں تمہارا صاف ڈرانے والا ہوں. فَلَمَّا رَأَوْهُ کے نیچے لکھے تخویف اخروی پھر جب اس روز قیامت کو قریب آتا ہوا دیکھیں گے زلفتن قیامت کو قریب آتا ہوا دیکھیں گے سیئت وجوہ الذین تو بگڑ جائے گی اس وقت کافروں کے منہ. وقیلا کے نیچے لکھے تذلیل مجرمین اور کہا جائے گا ھذا الذی یہی وہ عذاب ہے کنتم بہ تدعون جس کو تم مانگا کرتے تھے. قل ارأیتم قل کے نیچے لکھے طریقے تبلیغ نمبر 1 تبلیغ کے طریقے بتا رہے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ آپ فرما دے بھلا یہ تو بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے اور رحمنا یا ہم پر مہربانی کرے فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم تو کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. اور قل هو الرحمن کے نیچے لکھے طریق تبلیغ نمبر 2 اور قل هو الرحمن وہ کہہ دو کہ وہ اللہ بڑا مہربان ہے. آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے وعلیہ توکلنا اور اسی پر بھروسہ رکھتے. فستعلمون من هو فی ضلال مبین بس ان قریب جان لو گے کہ تم میں کون کلی گمراہی میں ہے. قل یہ دلیل ہے عقلی خاص نمبر 8 ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا آپ کہہ دیں کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا پانی بالکل گہرا چلا جائے زمین میں بالکل نیچے چلا جائے فمن یأتیکم بماء معین تو وہ کون ہے جو تمہارے لیے میٹھے پانی کا چشمہ بہا لے آئے کون ہے. پھر سورۃ القلم ہے. سورۃ القلم کا سورۃ الملک سے ربط کیا ہے کہ پہلی سورت میں منکرین توحید کا شکوہ تھا تو اس میں منکرین رسالت کا شکوہ ہے. وہ توحید کے شکوے کے اب یہ منکرین رسالت کا شکوہ ہے. نمبر 2 منکرین کی مداہنت کے بارے میں یعنی مداہنت کہتے ہیں سستی کو منکرین کی مداہنت کے بارے میں پیشکش کو ٹکرا دیا گیا. اور خلاصہ صورت کیا شواہد ہے تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے زجر منکرین ہے دعوی صورت ہے تخویفات ہے بشارت ہے تعلق کے انتہا بالابتداء. نون والقلم وما یسطرون قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس کی جس کو اہل قلم لکھتے ہیں جس کو اہل قلم لکھتے ہیں. بیان شواہد ہے یہاں پر بیان شواہد. ما انت بنعمت ربک بمجنون ما انت یہ جواب قسم ہے. ما انت کے نیچے لکھے جواب قسم آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں. مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کو مجنون کہتے تھے تو جواب قسم ہے کہ بفضل خدا اور اللہ کے فضل سے آپ کیا نہیں ہے مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اور بے شک آپ کے لیے البتہ ایسا اجر غیر ممنون جو ختم ہونے والا نہیں ہے بے انتہا اجر ہے آپ کے لیے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور یقیناً آپ البتہ بڑے بلند خلق پر ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ سو قریب آپ دیکھ لیں گے وَيُبْصِرُونَ اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے کہ تم میں سے کون جو ہے نا مجنون ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص کو جو بھٹک گیا اس کی راہ سے. وهو اعلم بالمهتدین اور وہی ان کو خوب جانتا ہے جو راہ یافتہ ہے. فلا تطع المکذبین آپ کہا نہ مانے جھٹلانے والوں کا آپ کہا نہ مانے جھٹلانے والوں کا. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وہ لوگ چاہتے کہ آپ نرمی کریں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. تو اصل میں ہوا یہ کہ یہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور مشرکین مکہ اور کہتے کہ کچھ نرمی آپ دکھاؤ اور کچھ نرمی ہم دکھائیں گے.
تو ودو یہ چاہتے کہ آپ نرمی کرے تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. ولا تطع کل حلاف مہین، یہ زجر خاص ہے، اور آپ کہا نہ مانے کسی ایسے شخص کا جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، ہماز ذلیل ہو، مشاء طعنہ دینے والا ہو، بنمیم چغل خوری کرتا ہو. بات سمجھ گئے؟ اور یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت مفسرین نے لکھا کہ یہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں اتری ہے. بات سمجھ؟ مناع، یہ سب صفات اسی کے ہیں. مناع للخیر، نیک کاموں سے روکنے والا ہو، اور معتد حد سے گزرنے والا، اثیم گناہگار ہو، عتل سخت مزاج، بعد ذلك زنیم، اور اس کے علاوہ حرام زادہ بھی ہو. بات سمجھ؟ ان کان ذا مال و بنین، اس سبب سے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے. مال اور اس کے 13 بیٹے تھے ولید ابن مغیرہ کے، 13 مال والا ہے اور کیا ہے؟ اولاد والا ہے. وہ اس میں 3 ایمان لائے اور